اس میں پکارتے ہیں این الطالب بدم مقتول بکربلا، کہاں ہے وہ جو مقتول کربلا حسین کے خون کا بدلہ لے گا؟ اگر محبوب علی اکبر ہو تو کوئی حسین سے پوچھے کہ کیا گزری، اور اگر کوئی محبوب یوسف ہو تو کوئی یعقوب سے پوچھے کہ غائب ہو جانے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، زندہ تھے مگر غائب تھے۔ غیبت میں جب تک یعقوبی گریہ امت کا نہیں ہوگا اس وقت تک یوسف زہرا کا ظہور نہیں ہوگا۔ یوسف زہرا شاید ہم سے زیادہ ہمارے منتظر ہیں، ہم ان کی دید کے طالب و حکم خالق کے مزاح دونوں طرف انتظار ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے انتظار میں ہے، ہم بھی ان کے انتظار میں ہیں۔ جب آئیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سب سے پہلی جو زیارت کریں گے وہ اپنے جد حسین کی قبر کی کریں گے۔ قبر امام حسین سے تو مختار نے بھی اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا نا، ایسے امام بھی اپنی تحریک کا آغاز قبر امام حسین سے کریں گے، پھر وہاں سے نجف جائیں گے۔ روایات میں کوفہ لکھا ہے کیونکہ حدیث میں نجف کا لفظ نہیں ہے، نجف کا لفظ بعد میں بنا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نجف جائیں گے یعنی کوفہ جائیں گے، یعنی مولا علی کے مزار پہ جائیں گے، اور میرے مولا وہاں پہلی نماز جماعت پڑھیں گے جس میں حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کے مکبر ان کی اقامت کہنے والے حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور بصرے تک صفیں لگیں گی جو پہلی نماز جماعت ہوگی۔ اور جب کربلا سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے تو حضرت کے گنبد سے وہ سرخ پرچم اتاریں گے۔ وہ پرچم سرخ ہے ہی اس لیے کہ ابھی اس مقتول کا بدلہ نہیں ہوا، اور بدلہ بھی وہی لے گا جو وارث دم ہوگا، جو خون کا وارث ہوگا نا، جو ولی دم ہوگا وہی بدلہ لے گا۔ لہٰذا امام اپنے جد حسین کا بدلہ لیں گے۔ عزادارو، بدلہ کن سے لیں گے؟ یزید تو نہیں ہوگا، شمر تو نہیں ہوگا، جی خولی اور سنان تو نہیں ہوں گے۔ تو جیسے یہاں بدلہ لینے پر ان کا ہونا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسے ہی مختار نے جو ان کو مارا وہ حسین کا بدلہ نہیں تھا۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کو 1000 مرتبہ مار کر دوبارہ زندہ بھی کیا جائے تو حسین کے ناخون پا، میرے مولا حسین کے پیر کے ناخون کا جو کنا انگلی کا جو ناخون ہے نا، اس ناخون کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ امام حسین کا کوئی بدلہ نہیں تھا، یہ مختار نے امام کا بدلہ نہیں لیا تھا، یہ شیعوں کو حوصلہ دیا تھا، یہ ہمت بندھائی تھی کہ گھبراؤ نہیں جی۔ اب جب امام آ کر بدلہ لیں گے تو وہ ہوگا بدلہ۔ وہ کیسے ہوگا بدلہ؟ وہ بدلہ ہوگا کہ کیونکہ یزید اور اس کی پورے لشکر نے عدل الہی کو نافذ کرنے میں رکاوٹ ڈالی، تو بدلہ یہ ہوگا کہ اب عدل الہی نافذ ہوگا، زمین زندہ ہوگی، زمین اپنی حیات کو پائے گی، یہ امام کے خون کا بدلہ ہوگا۔ لیکن عزادارو، میں آپ سے یہ کہہ کر اپنی بات کو ایک منزل دوں کہ آج کل امام خاص طور پر ان ایام میں امام کا کہاں وقت گزرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں، یہ جو مومنین کی پریشانیاں ہیں، کتنی تکلیف میں امام ہوں گے، مگر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے ہیں اپنے جد کی، اور اس میں ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا الخد الطریب، سلام ہو ان رخساروں پر جن پہ خاک اور خون لگا ہوا تھا، سلام ہو اس ریش مبارک پر جو خون علی اصغر سے رنگین ہو گئی تھی، سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزے کی انیوں پہ اٹھایا گیا تھا، سلام ہو ان سروں پر جن سے چادریں اتاری گئی تھی۔ عزادارو، سب سے زیادہ تکلیف کربلا میں
اور ائمہ اہل بیت کو سب سے زیادہ تکلیف کون سی مصیبت کے بیان پر ہوتی ہے جی؟ وہ ہے جناب زینب کی بے ردائی. جو بی بی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو بی بی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، اس نے شام غریبہ میں زندگی کی پہلی نماز بغیر چادر کے کیسے پڑھی ہوگی؟ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، ہم بند کمرے میں بھی ہوں، ہماری بیویاں بند کمرے میں بھی ہوں، کوئی نامحرم کا گزر بھی نہ ہو، تب بھی بغیر حجاب کے بغیر چادر کے نماز نہیں ہوگی. کتنی مصیبت والا مرحلہ تھا وہ، کتنی بڑی مصیبت تھی کہ جب شام غریبہ میں زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھ تکبیر کے لیے بلند کیے ہوں گے، میری بیوی کے سر پہ چادر نہیں تھی. عجب نہیں نیت کرنے سے پہلے کہا ہو یا اللہ اس نماز کو بھی قبول کر لے، میں تیری بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوئی ہوں، مگر کھلے آسمان کے نیچے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کر لیا. اسی باب میں عزاداروں ایک جملہ اور کہتا ہوا اپنی بات کو مکمل کروں. کربلا میں حسین ابن علی مولا کو سب سے زیادہ تکلیف حضرت علی اکبر کے لاشے پر ہوئی، حضرت عباس کے لاشے پر ہوئی. لاشے بڑے، آج بھی اگر میں بیان کروں اور ہم سنیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ 3 لاشیں تو ایسے ہیں جن پہ حسین بھی بہت روئے ہیں، علی اکبر کے لاشے پہ بہت روئے، عباس علمدار کے لاشے پر حسین مولا بہت روئے، اور ایک لاشا تو اتنا چھوٹا تھا مگر پھر بھی حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی میرے مولا الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. ان لاشوں پر میرے مولا کا گریہ، مولا کی روحی تکلیف دیکھنے کی ہے مقتل میں جو بیان ہوا ہے. لیکن سب سے زیادہ تکلیف علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں امام حسین کو کب ہوئی. اس کا منظر انہوں نے یوں بیان کیا کہ مقتل میں لکھا ہوا ہے جب حسین گھوڑے سے گر گئے. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. میں اپنے اس روایت پر بیان کو مکمل کروں گا. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. جب میرے مولا گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں گرنا چاہتے تھے، کبھی بائیں گرنا چاہتے تھے، سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے، اور جس جانب گر رہے ہوتے تھے اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ. میں نے حرم حضرت معصومہ خم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے. وہ بیان کر رہے تھے کہ عرب لا واللہ کا جملہ وہاں کہتا ہے جہاں کوئی کچھ دینا چاہتا ہو اور یہ لینا نہ چاہتا ہو. حسین گرتے گرتے کیوں کہتے تھے لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. کوئی نظر نہیں آ رہا، مقتل نہیں بتا رہا کہ حسین کو کون کیا دے رہا تھا. فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو ماں زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ. اجرکم اللہ. نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ. کبھی علی آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے حسین میری گود میں آ جاؤ. اور مولا اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے. جب میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو کچھ دیر کے بعد کئی مرحلے ایسے گزرے. کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے میرے مولا کے تبر مارا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام زمین کربلا پر تھے مگر امام کے بدن مبارک میں تحرک نہیں تھا. تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا. خنجر بردار اور تلوار لیے ہوئے اور تبر اور نیزے لیے ہوئے قاتل آہستہ آہستہ قریب ہونے لگے. تو ایک سپاہی نے، ایک ظالم نے، فوج اشقیہ کے ایک سپاہی نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. تو ان میں سے ایک نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کریں حسین ابھی زندہ ہیں. تو ایک اور ظالم نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے مولا کو. انہوں نے کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو. تو اس نے آواز دے کر کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا. امام نے کوہنیوں پہ زور دیا اور میرے مولا اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا. پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن زینب کی طرف جانا، ابھی حسین زندہ ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.